ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. میں ان سے آپ کا تعارف کراتی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف ملک, رجسٹرار GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد اور یونیورسٹی آف چنگ. سر پہلے بات کا آغاز آپ سے کروں گی. خواتین کے حوالے سے میں نے بات کی, گھر تو بڑا اچھے سے مینج کرتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ اپنی پروفیشنل لائف کو بھی بڑا اچھے سے مینج کر لیتی ہیں, اور پروفیشنل لائف شروع ہوتی ہے ہماری اکیڈمک کیریئر کے بعد. تو خواتین کو تعلیم کے لحاظ سے اور اسکل کے لحاظ سے امپاور کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ تھینک یو ویری مچ مس زینت. آپ نے ایک انتہائی حساس اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک یاد رکھا ہے اس چیز کے اوپر. میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں اگر 50% سے زیادہ ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ خواتین ہیں. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی پاکستان ایٹ دا ریٹ آف 100 کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا تو کیا یہ اکنامک سسٹینیبلٹی حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یعنی 2147 میں. تو اس کی جو مین کنڈیشن ورلڈ بینک نے ریسرچ کے بعد ڈیفائن کی وہ یہ تھی کہ جب تک ہم اپنی خواتین کو 100% ورک فورس میں, لیبر فورس میں انوالو نہیں کریں گے, ان کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں کریں گے, تعلیم نہیں دیں گے, ان کو مین اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے, پاکستان اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتا. بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صرف 6 سے 7% ہماری جو خواتین وہ لیبر ورک فورس کا حصہ ہیں. ٹیکنیکل فیلڈز کے اندر, میڈیکیشن میں, ڈیزائن میں, آرمی, باقی جتنی ہماری جابز وغیرہ ہیں. باقی 46% جو ہے نا 50% تک ٹارگٹ جو 44% وہ آپ کیسے اچیو کریں گے وداؤٹ گرانٹنگ دیم, وداؤٹ انہینسنگ دیم, ان کی ایجوکیشن پہ ان کو اسکل اورینٹڈ پروگرامز کے اندر انگیج کر کے. جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے پاکستان کبھی بھی اپنی جو اکنامک سسٹینیبلٹی ہے, جو آج کل حالات چل رہے ہیں, اس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے خواتین کا جو رول ہے وہ انتہائی زیادہ, میں کہتا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں, یہ انٹیگرل ہے اینڈ دس از انڈسپینسیبل, یہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر آپ پاکستان کی 100 جب ایج پہ پہنچے گا تو آپ اپنے اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے میں صرف اس ایگزامپل سے یہ چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اگر اپنی معاشی ایک مضبوطی کی طرف جانا ہے, پاکستان نے ایک اگر بیلنسڈ کنٹری بننا ہے, ایک پروگریسو کنٹری بننا ہے, تو اس کے لیے خواتین کو ان کا جو ایکچوئل کنٹریبیوشن ہے پاپولیشن کے حساب سے ورک فورس کے اندر وہ انہینس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ان کی تعلیم ایک بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے. اور تعلیم بھی جو آج کل ہے, ہم تھیوریٹیکل ایجوکیشن کی طرف تو بہت فوکس کرتے ہیں, لیکن تعلیم وہ میڈم جو ان کو اس قابل بنائے کہ وہ نوکریاں تلاش کرنے کے بجائے خود نوکریاں کریٹ کرے لوگوں کے لیے. کیونکہ جو ایک لڑکی ہوتی ہے, ایک عورت ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پرسپیکٹو ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. رشین اسکالر ٹرسٹ کی تھا, اس کی بڑی خوبصورت بات آپ کو, اس نے کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے نے یا کسی کنٹری نے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو اس کو خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا. کیونکہ مرد کا 1 دن اور عورت کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. مرد کا 1 ہفتہ عورت کے 7 دن ہوتے ہیں. مرد کا 1 مہینہ عورت کے 30 دن اور مرد کا 1 سال عورت کے 365 دن ہوتے ہیں. یہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا سوچ وچار کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ فیکٹ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ جب تک ہم نے خواتین, اور صرف تعلیم ہی نہیں, تعلیم کے ساتھ سکلز دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم سکلز کی بات کریں تو آصف صاحب ویمن یونیورسٹی میں ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے ابھی 1 ایئر سے لگ بھگ بہت سارے کورسز نئے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا, بچیوں کا زیادہ انٹرسٹ کس طرف ہے, کس سکل کی طرف ہے, وہ کیا سکل ہے جو زیادہ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ زینت آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ریز کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے علاوہ جو سکلز ہیں نا اس پہ کیسے فوکس کر رہے ہیں. میں آپ کو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی بات بتاتا ہوں. ہم انٹرنلی یونیورسٹی کے اندر ٹیکنیکل کورسز کے علاوہ میں آپ کو اوور آل ایک اووری دیتے کہ اس وقت وی آر دا فرسٹ یونیورسٹی ان آل اوور پاکستان دیٹ ہیز ایکسٹینسولی اوپن اپ ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر, کہ ہم خواتین کو کس طریقے سے انڈسٹری کے ساتھ لائزن کر کے تو ہم ان کے لیے ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے انٹرلوپ اور صوفی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک واک آف پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. اچھا صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ان کورسز کی وجہ سے خواتین کے لیے کتنی زیادہ آنے والے ٹائم پہ آسانیاں پیدا ہوں گی. اس کے لیے جب میں ویمن آن ویلز کی بات کر رہا تھا, یہ صوفی فاؤنڈیشن انٹرلوپ کے ساتھ ہم نے اس میں ہم نے خواتین کو ڈرائیونگ سکھائی. نہ صرف آن اسپاٹ ہم نے ان کو ڈرائیونگ سکلز دی. 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آلموسٹ ہمارے اس میں جو ہے وہ انرول ہوئے. ان کو ہم نے سٹی ٹریفک پولیس کے لائزن کر کے ان کو لائسنسنگ بھی کروا کے دی. اور اس میں اب آپ کو میجورٹی فیصل آباد میں جتنی لڑکیاں بائک چلاتی نظر آئیں گی اس میں ہماری یونیورسٹی کی پروڈیوس کی بچے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ سول جو ایک بہت بڑی IT کمپنی ہے, ان کے ساتھ ہم نے MOU کے جس کے لیے ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے جو IT ریلیٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, نیٹ ورک سیکورٹی, اس طرح کے جو کی ایریاز ہیں ان کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. اس طریقے سے نیپٹیک اور ٹیپٹا کے کچھ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس ہم نے کیے ہیں جس میں آن اسپاٹ یونیورسٹی کے اندر ہماری لیبز, ہمارے ریسورسز یوز رہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ
टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इसमें सबसे जो पार्टिसिपेटरी कंट्रीब्यूशन है ना वो हमारे ई रोजगार सेंटर का, जो सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट है। उसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, और उसमें दिलचस्प बात है कि हमारी फैकल्टी जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इसमें के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। हमारी इसमें पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें ऑनलाइन कोर्स क्लासेस देनी पड़ रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऑनरेबल चांसलर साहब के ऑर्डर के मुताबिक प्रीवियस वाइस चांसलर साहब ने भी और ऑनरेबल वाइस चांसलर जो सब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुलेमान आज़मी, इन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि बच्चे को तब तक डिग्री हम नहीं देंगे जब तक वो कोई एक टेक्निकल कोर्स सीखेगा नहीं, ताकि इन केस अगर खुदा न खास्ता उसको जॉब के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलती तो वो अपना कुछ ना कुछ कर सके। और गर्ल्स आर अर्निंग $100,000 पर मंथ। और एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि हमने अपने बच्चों को जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जैसे पंजाब पुलिस ने इंटर्नशिप प्रोग्राम एक स्टार्ट किया। अच्छा। हमारे बच्चे वहां जाकर पुलिस के अंदर एक यानी पंजाब पुलिस के सेटअप को देखकर तो उनमें 2-2 महीने की ट्रेनिंग करें। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन फैसलाबाद ऑफरिंग इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस BS। और उसके तहत हमारे बच्चों को स्टेट बैंक ने डिफरेंट, मतलब कि सिर्फ बच्चियां यूनिवर्सिटी की हद तक महदूद नहीं है, वो इंडस्ट्री के साथ भी उनका जो एक लिंकेज है वो भी बना रहे हैं। एग्जैक्टली। आज जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम एकेडमिक और टेक्निकल एम्पावरमेंट के अलावा जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने लास्ट टाइम अपने बच्चों को 1 साल से बहुत पुश किया कि आप जाएं खेलें, जाके पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स को भेजें। और क्वेटा में होने वाले नेशनल गेम्स के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान को 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं। इस वक्त वॉलीबॉल की कप्तान जो है पाकिस्तान की टीम की, वो हमारी अपनी इस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। और गोल्ड मेडलिस्ट हैमर थ्रो के अंदर जो बची थी वो भी GC यूनिवर्सिटी की ही प्रोडक्शन है। और दोनों बच्चियां इस वक्त एक टर्की में, काजाकिस्तान और USA में डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग कर चुकी हैं। तो हम उनको मेंटली, फिजिकली, एजुकेशनली और टेक्निकली, ये मैंने बहुत चंद चीजें आपके साथ शेयर की हैं। ये हमारी लीडरशिप का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है, वो ओपन अप कर रहे हैं हम अपने आप को सोसाइटी के साथ, ताकि जितना ज्यादा हो सकता है हमारी खवातीन जो है, जो बच्ची हैं, ये एक मजबूत शहरी बने। ये अच्छे रिसर्चर भी हैं, अच्छा स्पीकिंग स्किल्स भी, लेकिन मेंटली मजबूत असाब की ये खवातीन बने, ताकि सोसाइटी के अंदर ये सर उठा के जिए और अपना एक बेहतर। और वैसे भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम है मैशियत के हवाले से, तो उसको दोबारा से क्या कहते हैं कि उसको स्टैंड फॉल करना बड़ा जरूरी है कि खवातीन उसमें बड़ा अपना इंपॉर्टेंट किरदार करते हैं। जो 100 साल के अंदर एक और बात मैं शॉर्ट सी बात में ऐड करूंगा, इसमें मेरी अपनी PhD की रिसर्च भी सोशल मीडिया वुमेन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर है। उसमें भी जो मैंने आइडेंटिफाई चीज़ों को किया वो है कि हमारी सोसाइटी को उतना ही पॉजिटिव रोल प्ले करना है इन बच्चियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब और एक्सेप्ट करने के लिए। इन फीमेल जो घर से निकलती है काम करने के लिए या स्टडी करने के लिए, उसको अपने उसकी कन्वेंस से लेके उस इदारे में जाने तक के लिए चैलेंजेस हैं। हमारी सोसाइटी को भी अपने बिहेवियर को बिल्कुल सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जो है, एक्सेप्टेबिलिटी भी, और जितने सोशल बिहेवियर उनको चेंज होने की भी बड़ी जरूरत है। ताकि अच्छा, अब वुमेन के हवाले से हम बात कर रहे थे और आप मुझे, जैसे मैं आपसे ब्रेक में भी पूछ रही थी कि आप किस तरह से पूरे कोर्स को साथ में अकेडमिक के साथ लेकर चलते हैं, तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि 6 सेमेस्टर तक अगर जितनी भी बच्चियां हैं वो पास आउट होकर क्लियर कर लेती हैं, देन वो 7 सेमेस्टर में एलिजिबल है। और जो लोग ऑलरेडी डिग्री पास कर चुके हैं, अगर वो चाहें इस कोर्स को करना, प्रीवियस जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिन वो कर सकते हैं। जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, इस हालांकि हमारा ई रोजगार सेंटर काफ़ी पुराना चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे, उस वक्त का ये कंपल्शन नहीं थी, लेकिन फिर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने जब ये ई रोजगार का जितना कॉन्सेप्ट है या सारा यूनिवर्सिटीज़ को हैंड ओवर कर दिया गवर्नर साहब के ऑर्डर के मुताबिक, तो हमने उसको एज इट इज टेकअप किया सारा। तो उस वक्त की कंपल्शन नहीं थी, लेकिन अब हमने कंपल्शन कर दी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसको फॉस्टर करने के लिए हर बच्ची के लिए लाजमी है कि वो जो शॉर्ट एक कोर्स है वो अपनी पसंद का जो भी कोर्स है वो उसे पास करना लाजमी है। जब तक वो पास नहीं करेगी अपने 7वें या 8वें सेमेस्टर के अंदर, तब तक उसे डिग्री के लिए एलिजिबल करार नहीं दिया जाता। जहां तक सवाल है वो बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या इवन कॉमन सिटीजन, द कोर्सेज आर ओपन फॉर एवरीवन। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई जो है वो कोई खास किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली इसका पर्पज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ना सिर्फ अपने बच्चों को एम्पावर करे, बल्कि वो खवातीन जो घर में बैठी हैं, उनके पास कुछ वक्त है, टाइम है, वो कुछ मैनेज कर सकती हैं और वो कुछ
ان کا کچھ انٹرسٹ ہے کچھ ٹیکنیکل اسکل سیکھنے میں, کوئی کانٹینٹ کریشن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کو سیکھنا چاہ رہی ہیں, ویب ڈیزائننگ میں ان کا انٹرسٹ ہے, نیٹ ورک سیکورٹی میں ان کا انٹرسٹ ہے, تو اس طرح کے ابھی تو ہم انگلش کے کورسز کے اوپر آ رہے ہیں, ابھی ہم نے منیچر پینٹنگ اور ڈیزائننگ کے اوپر بھی کورسز آفر کرنا اسٹارٹ کر رہی ہیں. ہمارے سب ڈپارٹمنٹ نے فیکلٹی نے بہت زبردست کام کیا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے جو اس کے مچ نیڈڈ کورسز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا دیا شارٹ کورسز, دے آر اوپن فار ایوری ادر. اور یہ فزیکل کلاسز بھی ہیں اور آن لائن بھی ہم نے, چونکہ جب آپ کے پاس انرولمنٹ ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اکارڈنگلی, لیکن ہم انشور کرتے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز ہیں ان میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے, جو بینڈ وڈتھ ہے, جو فیسلٹیز ہے, جو انسٹرکٹر کی کمیونیکیشن ہے, وہ انتہائی زیادہ امپیکٹیبل اور اتنی بہترین ہو کہ اگر کوئی گھر بیٹھا ہو تو اسے کوئی پرابلم نہ. اچھا, جیسے فزیکل کلاسز ہوتی ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ تو جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کر دیتے ہیں, آن لائن اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کس طرح سے آپ پھر چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے انٹرلوپ کی بات کی اور MTM کی بات کی, تو کس طرح سے پھر جتنے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں خواتین وہ کیسے انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں؟ یا پھر بنا ہوا ہے چونکہ یونیورسٹی کا جو مین یہ اس کوآرڈینیشن آفس ہے وہ ہماری یونیورسٹی ہے. کوئی عام سٹیزن ہے, خاتون ہے کوئی, اور وہ اس پروگرام میں آنا چاہتی تو وہ یونیورسٹی ڈائریکٹ آ کے ہمارے ہیلپ سینٹر سے انفارمیشن لے سکتی ہے. بلکہ اس کے بعد ہم نے ایک اور بات دلچسپ بتاؤں کہ ہم نے بچوں کے اندر سبسٹائز بائکس بھی تقسیم کی ہیں, اوور 100 بائکس جو انٹرلوپ اور سوفی فاؤنڈیشن کے ریفرنس سے, اس میں 60% جو تھا وہ بچوں نے پے کیا اور 40% جو تھا وہ اسپانسرشپ دی, اور وہ بھی قسطوں کے اوپر پے کیا اسٹوڈنٹس نے. تو میرا خیال ابھی ہم آگے ایک فلیگ مارچ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ہمیں خواتین موٹر بائک کو فلیگ مارچ کا ایک کرنا ہے, جس میں ہمیں سٹی ٹریفک پولیس ہمیں اسسٹ کر رہی ہے, تاکہ ہم بہت ساری بچے جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا سیف نہیں سمجھتے, ان کے لیے وہ جب کچھ پیرنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہے وہ آٹوز میں یا وینس کے اندر جائیں, اور ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہے جڑا والا تاندرا جتنے آؤٹ اسکرٹس ہیں, تو ان کے لیے if a girl can drive her own bike and confidently can drive and can feel safe, I mean this is something. اور ابھی تو بڑا کامن ہو گیا, بہت ساری خواتین بہت ساری بچیاں ہمیں نظر آتی ہیں, ہاں بالکل اسی طرح سے, بلکہ آتے ہوئے مجھے اکثر 2-3 تو کراس کر کے بات سے گزرتی ہیں, بڑی اچھی لگتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں جا رہی ہیں آفس میں جا رہی ہیں, تو یہ بہت زبردست ایک ٹرانزیشن آپ کو فیصل آباد کے اندر دیکھنے کو ملے گی, اور اس کے اندر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے کہ ہم ایجوکیشن وائز تو بچوں کو امپاور کر ہی رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈگری پروگرام میں انرول ہے, لیکن ٹیکنیکلی اور سوشل ان کی جو اسٹینڈنگ ہے. لیکن اگین میرا ریکویسٹ یہی ہے سوسائٹی سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کریں. فیملی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان بچیوں کو امپاور کریں, ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں. ہم نے بہت پیمپر کر کے نا میڈم جن چیزوں کو نا بچوں کو بھی تھوڑا ہم ایکچوئل پیمپرڈ اور پروٹیکٹڈ فیل کروانا چاہتے ہیں. ہم وہ پروٹیکشن کے چکر میں نا بچیوں کو بہت زیادہ ویک کر دیتے ہیں, تو وہ ان کو انڈیپینڈنسی ان کی دینا, یہ سب سے بڑا ان کو امپاور کرنا, یہ ان کی سب سے بڑی پروٹیکشن ہے, تاکہ اگر وہ لائف میں کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو وہ خود سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. بڑی خوبصورت بات کی تھی بلکہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے کہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر CSS کا ایگزام دیں گی بچیوں کو تو وہ فیل بھی ہو سکتی ہیں. ان کی شادی ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ وہ سیپریشن بھی ہو سکتی ہے, یا انہیں اگر کسی زندگی میں بڑے کسی گول کو اچیو نہیں کر سکتی تو ان کے اندر کو مضبوط کرنے کی بات ہے. اور سوسائٹی سے یہ ہے کہ بینگ اے میلے میں جب میں کسی خاتون کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی یونیورسٹی میں, ورک پلیس پہ, یا ہم کسی جم میں جاتے ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس کے لیے, تو ہر بچی جو گھر سے نکلی ہے نا وہ میڈم ایک ویژن کے ساتھ نکلی ہے, ایک موٹو کے ساتھ نکلی ہے. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اوپنلی اور ایکولی ایک وے کے اندر اسے بھی وہی اپرچونٹی ملی جو مجھے ملی ہے, اور ہم مل کے تو اس ملک کو ایک بہتر ملک بنانے میں اپنا کردار. اچھا, اگر اسی کورسز کے حوالے سے اور جو پورا ویژن آپ چلا رہے ہیں, فیوچر آپ اس کا کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں پہ لے کر جانا ہے اس کو, کیا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے؟ میں نے آپ کی اس بات سے اب جب فیوچر کی بات کی ہے تو مجھے ظاہر کشمیری صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ ہمیں معلوم ہے, ہمیں خبر ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہی انشاءاللہ. یہ بہت اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. ان بچیوں کے اندر میں آلموسٹ 26 کنٹریز کا ٹریول کر چکا ہوں, آل اوور یورپ اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا, بٹ جتنی تھرل اور پیشن اور ایمبیشسنس میں نے اپنی بچیوں میں اور ایون لڑکوں میں بھی دیکھی ہے, ینگسٹرز نے, اتنی کہیں بھی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے, ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں کہ ہم بھی لوگ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں, بیوٹیفل سوشل ویلیو, یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نظر ہے. اور پھر ابھی بھی آپ کو اگر کہیں پرابلم ہے تو آپ کسی کے پاس بلا جھجک جائیں تو لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, لوگ آپ کو فری آف چارج آپ کو ایڈوائز کرنے کو تیار ہیں.
اور آپ کو اپنے تجربات سیکھنے میں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں نا، یہ بہت ویلیویبل ہے ہمارے کنٹری کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو اگر ہم خواتین کے رول کی بات کریں، اور جیسے سر نے لا کی بڑی خوبصورت بات کی کہ بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، باقی نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ دنیا میں وہ تو ہمیشہ جب تک زندگی چلتی رہے گی. اوور آل معاشرہ ایک بڑی پازیٹیو وائب دے رہا ہے. Yes. ایکسیپٹیبلٹی کا جو ہاں. عنصر ہے وہ ہمیں زیادہ پازیٹیو نظر